السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ ابرہ اور حضرت عبدالمطلب کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور ابرہ کا لشکر جو نیست و نابود ہوا، اب ہم اگلی قسط آپ کے سامنے بیان فرما دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرم و قطورہ نے دین ابراہیم قبول کر لیا اور اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ آباد ہونے والے بھی مسافر دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تب علیہ اسماعیل سمایت تمام قبائل مکہ کو صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی نبی اہل مکہ کی طرف رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہ پھیلنے لگی۔ جب مکہ پر قبیلہ اعاد و بنو خزاع یکا بعد دیگر حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے اور کعبہ کی نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے اوقات میں ان کی آل اولاد نے خود اس پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک راج ہونا شروع ہوا۔ لیکن حقیقی معنیوں میں عربوں کا اور خصوصاً ایک اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بدعت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا۔ جب بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کیا تو عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاع کا سردار عمرو بن لئی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کو پرستش کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام واد، یغوث، سوا، گوگ اور نصر تھے۔ ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان بت ساتھ لے کے آیا اور واپس پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اس کے پاس ایک جن تابع ہے جن کا پتہ بتوں کو ہمیں بتلایا ہے۔ یہ قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بدعت پرستی کے طرف روب تھی ساتھ لے کر جدہ مکہ پہنچے اور یہ بت کھود کر نکال لایا اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں ان کی تعظیم پر ان بتوں کی عبادات شروع ہو گئی۔ ان کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگی اور تراشنے لگی۔ تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آج والے لوگ بھی مشرقین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورا جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب غیر سے مختلف قبیلے کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شیپی بنوا کر سواد لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کرتے۔